السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ایک عجیب سی روشنی دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ مہینہ بھوک اور پیاس کی نہیں، یہ ایک عظیم دعوت ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک نیا موقع ہے، ایک نئی شروعات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس دعوت کو شدت سے قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف رمضان کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف اپنے دل کو اس کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف روزہ رکھنے والے بن رہے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ سے واقعی جڑے ہونے والے ہیں؟ رمضان ایک مہمان نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہماری زندگی کو بدلنے کا۔ یہ مہینہ ہمیں ایک نیا دل، ایک نئی روح مقصود دے سکتا ہے، لیکن صرف جب ہم اس کے لیے سچے دل سے تیاری کریں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے، اپنی روح کو صاف کریں۔ جب کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم اپنی گھر کی صفائی کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح ہم اپنے دل کی بھی صفائی کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت ہی عظیم ہے۔ ایک بار بھی استغفر اللہ کہہ دیے نا، اور اللہ کے سامنے رو دیے، اللہ کا سجدہ کر لیے، یہ سب ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، جو اپنے دل اور اعمال کو صاف رکھتا ہے۔ آج اگر ہم صرف ایک کام کر رہے ہیں، صرف اللہ سے معافی مانگ لے رہے ہیں، یقین کریں ہماری زندگی کا ایک نیا شروعات ہو جائے گا۔ رمضان ایک صرف فاسٹنگ چیلنج نہیں ہے، یہ ایک قرآن کا منتر ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں، صرف یہ ایک کتاب نہیں ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کتنے دن اس قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ رمضان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن اپنے دل کا حصہ بنا لیں۔ قرآن کو ہر روز صرف ایک رکوع پڑھو گے یا ایک آیت پہ غور فکر کرو گے، سوچو گے یہ آیت کیا بول رہی ہے، قرآن کو سنو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، یقین کرو تمہاری زندگی بدل جائے گا۔ ایک مومن کا سب سے خوبصورت پہچان کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ وہ کتنا عبادت کرتا ہے، بلکہ یہ ہے وہ اللہ سے کتنی باتیں کرتا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا طریقہ نہیں، اللہ سے قریب ہونے کا نام ہے۔ تمہارا ہر دکھ سکھ، چھوٹی سی بات اللہ سن رہا ہے۔ جب بھی تمہارا من اداس ہو، اسے کہہ دو، کوئی خوشی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ رمضان آنے سے پہلے اپنی دعا کو اتنا گہرا بنا لو کہ رمضان تک تمہارے دل کا ہر بوجھ ہلکا ہو جائے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمیں رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے، وہ یہ ہے نیت کو صاف کریں۔ ہمیں روزہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم قرآن صرف اختتام کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم دعا صرف ایک عبادت کے طور پہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو بھی کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جب نیت اللہ کے لیے ہو جائے تو چھوٹی سی عبادت بڑھتی چلی جاتی ہے۔
رمضان صرف فاسٹنگ کا نام نہیں ہے، اسپریچول ڈیٹاکس ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں تو اللہ کی بلیسنگ کو محسوس کرتے ہیں۔ رمضان کا اصلی مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں، بلکہ شکر اور صبر سیکھنا ہے۔ جس دن آپ کو غصہ آ جائے یا آپ کو کوئی تنگ کرے تو خود کو روک لو۔ جس دن تکلیف میں ہو، اللہ سے کہہ دو، یا اللہ مجھے اس سے ہمت دے۔ جو بندہ صبر اور شکر سیکھ لیا، وہ اصل رمضان جی لیا۔ رمضان کے دن کی ترکیب نہیں، یہ اللہ سے ایک محبت کا سلسلہ ہے۔ جتنا ہم اپنے رب سے محبت کریں گے اتنا ہی رمضان محسوس ہوگا۔ جتنی صبر ہم کریں گے اتنی ہی روشنی محسوس ہوگی دل میں۔ یا اللہ، دنیا میں ہم اتنا نہ غفلت ہو جائیں کہ ہم بھول جائیں کہ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے۔ ہم سب کو دین کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی گناہوں کو بخشش عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہے وہ سب کے پاس پہنچا دے۔ یا اللہ، ہم سے جو بھول ہو گئی، ہم سب سے بھول ہو گئی، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، رمضان کا اصلی مقصد ہر ایک بندے تک پہنچا۔ یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ، دین کی راہ پہ چلنے والی، یا اللہ دنیا کی گمراہوں سے بچا لے اللہ۔ یا اللہ، دنیا کی گمراہوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، کبھی کبھی تو بھول ہی جاتے ہیں ہم سب کہ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے۔ رمضان اسٹارٹ ہونے والا ہے، ہم سب اچھے سے روزے رکھیں اور آپ کی عبادت کریں۔ یا اللہ، میں نے جو بھی کچھ کہا، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما، اور اپنے بندوں میں سے مجھے بھی شامل کر لے۔ یا اللہ، یا اللہ، جو بھی کچھ، یا اللہ سب کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے مرحوم گزر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں سے اعلیٰ درجہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔